سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگو، انسان کے اندر اگر اللہ کا خوف یعنی تقوی موجود ہو تو وہ غلط زبان کو چلانے سے بھی اللہ پاک سے ڈرتا ہے، غلط بات سننے سے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، غلط صحبت اٹھانے سے بھی ڈرتا ہے، اور یوں کہیے ہر نقل و حرکت میں کوئی بات غلط نہ ہو جائے، اس سے یہ بچتا ہے. خوب یاد رکھیے، انسان کی رہبری کے لیے یہ نور ہے، ایسا نور جو جزء ایمان کے اعتبار سے ہے، یعنی تقوی، اللہ کا خوف اور رضا کے درمیان ایمان رہتا ہے. اگر انسان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا خوف ہوگا تو یہ جز مضبوط ہوگا. جی ہاں، اور جتنا تقوی قوی ہوگا اور زیادہ ہوگا اتنا یہ انسان معصیت سے بچا ہوا ہوگا اور کفر، ضلالت اور شرک کے قریب بھی نہیں جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کا جز بنایا، لیکن یہ غیر اختیاری ہے، اختیاری نہیں ہے. غیر اختیاری اس کو کہتے ہیں جو انسان خود بذات خود اس کو نہ پیدا کر سکے بلکہ اختیاری اعمال کو لے کر وہ غیر اختیاری حاصل کر سکے. جو ضابطہ اسلام کا ہے اس کو اپنائے. جیسے تقوی نصیب ہوتا ہے تو تقوی کا نزول ہوتا ہے اور وہ دل پہ ہوتا ہے. آنکھ میں اظہار ہے تقوی کا کہ کسی نامحرم کو دیکھا اور آنکھ جھکا دی، یہ اظہار ہے. زبان سے غلط بولنے کا کہیں موقع آیا اور زبان کو روک لیا. کان سے سننے کا غلط موقع آیا اور روک لیا. چنانچہ یہ سب اظہار ہے، لیکن اصل انداز ہاضا یعنی جو جوارے ہوتے ہیں وہ دل کے اندر کے تقوی ہوتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک اپنے قلب کی طرف فرما کر کہا تقوی ہاں ہونا، یعنی تقوی یہاں بیٹھا ہے. اور جس دل میں اللہ کا زیادہ تقوی ہوگا اتنا ہی مخلوق کا ڈر اس کے اندر نہیں ہوگا. حیران ہے طبیعت کہ صحابہ کرام نے اللہ پاک سے کتنا تقوی لیا تھا. چنانچہ ایک صحابی تشریف لے جا رہے اور جنگل کا سما ہوگا، یہ جگہ ہوگی، لوگ بیچارے ڈر کے مارے ایک طرف کھڑے ہوئے، روکے. شیر کھڑا تھا اور یہ بالکل مستند بات ہے. آپ نے دیکھا کیا بات ہے کہ یہ شیر جو کھڑا ہے وہ راستہ نہیں چھوڑتا، ہم کیسے جائیں؟ آپ آگے بڑھے، بڑھ کر کان کا اس کو کان پکڑا اور ایک چاٹا مار کر کہا
اللہ کا حکم جس کو کھانے کا ہے اس کو کھا لے، سب کو کیوں ستاتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس نے اپنی دم کو نیچے کیا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ عجیب، یہ اس نور کا مقام ہے جو وجود اللہ کے ماں سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ لیکن کوئی یہاں اشکال اٹھائے کہ بھائی اپنی جان کو بچانا تو فرض ہے، ایسے خطرے میں ڈالنا تو منع ہے۔ نہیں، انہوں نے یہ عمل نہیں توڑا تھا، بلکہ دوسرے کے بھلوں کے لیے یہ کام کر کے اپنے تقوی کا مظاہرہ کیا تھا کہ اس میں مخلوق کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے۔ جو بیچارے گھبرا کے کھڑے ہیں، اپنے کام کاج رکے ہوئے ہیں، چنانچہ مخلوق کی خدمت کے لیے یہ مظاہرہ کیا تھا۔ تو میں نے کہا تقوی انسان کو بہت سی برکتیں اور خیریں دیتے ہیں، اور سچ یہ تمام امور کی جڑ تقوی ہے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو آدمی نماز بھی صحیح نہیں پڑھے گا، جی ہاں، ورنہ نماز میں بھی ڈرے گا۔ جیسے اللہ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گیا جو نماز میں ڈرا۔ دیکھا، جو نماز کے اندر ڈرا، ایک خشیت عبادت کی روح ہے۔ جو نماز کے اندر ڈرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کی بہت سی منزلیں ہیں۔ ایک تو یہ منزل ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو ڈرتا ہے کہ اس طرح سے کھڑا رہو کہ جو ظاہر خضوع میں ہو اور باطن خشوع میں ہو۔ ایسا نہ کہ باطن کے اندر میں نہ ڈرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے، اور احسان کا بدلہ سب سے اونچا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ بتائیے، جب انسان کو یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ ایسے بڑھ کر جس کو شریعت مطہرہ نے احسان کہا، اور یہ راہ سلوک ہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے جتنے ہم تشریحاً درجے بیان کرتے ہیں، جیسے ابرار ہے، جو بر کی جمع ہے کہ بہت نیک ہے، جی بر کی جمع ابرار ہے، بہت نیک۔ اہل اللہ ہے، اہل تصوف، اولیاء اللہ، ابرار کو کہتے ہیں۔ جو قرآن میں ابرار کا بیان ہے وہ ابدال ہے، اس لیے کہ ابدال بڑی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کو غوثیت عطا فرماتا ہے، کسی کو قطبیت عطا فرماتا ہے، کسی کو اوتادیت عطا فرماتا ہے، کسی کو ابدالیت عطا فرماتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کی بنیاد تقویٰ ہے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا نہیں کہ تم سے بڑھ کر ہوگا وہ فلاں درجے کا ہوگا، بلکہ یوں کہا تم میں سے بڑھ کر وہ ہے اتقاکم، جو ہم سے زیادہ ڈرنے والا۔ تو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنا ان مبارک نعمتوں پر فائز ہوگا، مبارک درجوں پہ فائز ہوگا۔ جی ہاں، بنیاد جو بتائی ہے، بنیاد اب وہ تقوی کی بتائیے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، خوب یاد رکھیے، تمام جو امر کی جمع امور ہے ان سب کی جڑ تقوی ہے۔ اگر جڑ کھوکھلی ہو تو ہر عمل کھوکھلا نکلے گا۔ جی ہاں، اگر تقوی ہوگا تو آدمی ریاکار نہیں بنے گا، ڈرے گا کہ انسان کو بتانے کے لیے عبادت کروں گا، انسان کو میں شہرت حاصل کرنے کے لیے خیرات کروں گا، ضائع جائے گی۔ انسان میں واہ واہ کرانے کے لیے تقریر کروں گا تو مجھ پر وعید جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی، ڈرے گا ہر بات میں۔ یہ تو تقوی انسان کو اخلاص کی طرف سے لے جاتا ہے اور ریاکاری سے بھی بچاتا ہے، اور تقوی انسان کو غصے سے بھی روکتا ہے، اور اگر غصہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو اس کو توبہ پہ ڈالتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقوی اس مقام تک انسان کو لے جاتا ہے
کہ انسان قانون کو تو لیتا ہے لیکن قانون کی بلندی کو لیتا ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی دریا پر اپنا کرتا دھو رہے تھے. کسی نے پوچھا حضرت خیر تو ہے، کرتا تو کچھ صاف سا نظر آتا ہے. کہا کچھ چھینٹیں ناپاک اڑ گئی تھی تو میں نے اس کو دھو لیا. کہ حضرت آپ نے تو ہمیں فتویٰ دیا ہے کہ جب جہاں پر چھینٹے کوئی پیشاب ناپاک کی اڑ جائے تو لگ جائے تو وہاں پر 3 مرتبہ نچوڑ کر دھو لو، لیکن آپ تو پورا کرتا دھوتے. فرمایا وہ میرا فتویٰ تھا کہ انسان اس جگہ 3 مرتبہ نچوڑ کر دھو لے، لیکن یہ میرا تقویٰ ہے. دیکھا آپ نے.